السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ اللہ آپ کو ایسی ہمیشہ خوش رکھے۔ حضرات محترم، آج ہم انشاءاللہ عز و جل اپنی اس مختصر سی ویڈیو میں اللہ رب العزت کے فرمان، اللہ رب العزت کے احکام، اللہ رب العزت کی ان باتوں کے بارے میں جانیں گے جو اللہ نے ہم سبھی کی ہدایت کے لیے قرآن مقدس میں نازل فرمائے ہیں۔ حضرات محترم، اس سے پہلے ہم نے جو ویڈیوز بنائی ان ایپیسوڈز میں کئی ساری باتیں اللہ رب العزت کی جانی۔ آج مزید اللہ کی ان باتوں کے بارے میں جانیں گے کہ حضرت مریم کو اللہ رب العزت نے کیسے عطا فرمایا، ساتھ ہی ساتھ حضرت زکریہ نے حضرت یحییٰ کے لیے اللہ رب العزت سے کیسے دعائیں مانگی، ان تمام باتوں کے بارے میں آج اپنی اس مختصر سی ویڈیو میں جانیں گے۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور اگر ہمارے محمدی چینل پر نئے آئے ہوں تو اسے ضرور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں تاکہ اس طرح کی تمام انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک ضرور پہنچے۔ حضرات محترم، جیسے کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ ہم اسی طرح دعوت و تبلیغ اور دین کے کام کو برابر انجام دے رہے ہیں۔ اسی مقصد کے پیش نظر ہم نے ایک مدرسہ اور ایک جامع مسجد کی باضابطہ بنیاد ڈالی ہے۔ آپ میں سے کوئی بھی اگر ہمارے مدرسے یا مسجد میں ڈونیٹ کرنا چاہے اور ہمیں سپورٹ کرنا چاہے ہمارے دینی کام کو، تو زکوٰۃ، صدقہ، فطرہ، عطیہ، ہدیہ یا کسی بھی طرح کا ڈونیشن ہمارے مدرسے، مسجد یا دینی کام میں دینا چاہے تو گوگل پے کے ذریعے، پے ٹی ایم کے ذریعے، بینک اکاؤنٹ کے ذریعے یا ویسٹرن یونین کے تھرو، جس کے ذریعے بھی آپ دینا چاہیں، ان کے نمبر اور لنک اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں ہے، آپ جائیں اور اللہ کے راستے میں جو بھی ڈونیٹ کرنا چاہیں آپ ڈونیٹ کر سکتے ہیں۔ حضرات محترم، اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ اے حبیب، آپ فرما دیں اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو۔ اگر تم اللہ کے محبت کے دعوے دار ہو، اگر تم یہ کہتے ہو کہ تم اللہ سے محبت کرنے والے ہو، تو محمد عربی کی پیروی کرنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ اللہ نے واضح کر دیا کہ اگر تم اللہ سے محبت کے دعوے دار ہو تو حضور کی پیروی کرو، تب اللہ خود تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ تمہیں اللہ سے محبت کے دعویٰ کرنے کی ضرورت نہیں کہ تم اللہ سے محبت کرتے ہو یا نہیں، تم بس اللہ کے نبی کے نقش قدم پر چلو، اللہ خود تمہیں اپنا محبوب بندہ بنا لے گا۔ آگے اللہ نے واضح کر دیا اور تمہارے لیے تمہارے گناہوں کو بھی معاف فرما دے گا، اور اللہ نہایت بخشنے والا اور مہربان ہے۔ آگے اللہ نے فرمایا، قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ۔ آپ فرما دیں کہ اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، پھر اگر وہ روگردانی کریں، یعنی اللہ و رسول کی اطاعت کرنے سے انکار کر دیں، تو اللہ کافروں کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے، اللہ کو نہیں مانتے، اللہ ان لوگوں کو پسند نہیں کرتا۔ ان اللہ اصطفیٰ آدم ونوح وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین۔ حضرات محترم، اس میں اللہ رب العزت نے واضح کر دیا کہ بے شک اللہ نے آدم کو اور نوح کو اور آل ابراہیم کو اور آل عمران کو سب جہان والوں پر بزرگی میں منتخب فرما لیا۔ ذریۃ بعضھا من بعض واللہ سمیع علیم۔ یہ ایک ہی نسل ہے، ان میں سے بعض کی اولاد ہے، اور اللہ خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ اذ قالت امرأۃ عمران ربی انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی انک انت السمیع العلیم۔ اور یاد کریں جب عمران کی بیوی نے عرض کیا، اے میرے رب، جو میرے پیٹ میں ہے میں اسے دیگر ذمہ داریوں سے آزاد کر کے خالص تیری نظر کرتی ہوں، سو تو میری طرف سے یہ نذرانہ قبول فرما لے، بے شک تو خوب سننے اور خوب جاننے والا ہے۔ حضرات محترم، آگے اللہ رب العزت نے فرمایا، فلما وضعتها قالت ربی انی وضعتها انثى واللہ اعلم بما وضعت وليس الذکر كالانثى وانی سمیتها مریم وانی اعیذها بک وذریتها من الشیطان الرجیم۔ پھر جب اس نے لڑکی یعنی حضرت عمران کی بیوی نے جب لڑکی کو پیدا کیا، لڑکی جنا، تو عرض کرنے لگی، مولا میں نے تو یہ لڑکی جنی ہے، حالانکہ جو کچھ اس نے جنا تھا
اللہ اسے خوب جانتا تھا۔ وہ بولی اور لڑکا جو میں نے مانگا تھا ہرگز اس لڑکی جیسا نہیں ہو سکتا تھا جو اللہ نے عطا کیا ہے، اور میں نے اس کا نام ہی مریم یعنی عبادت گزار رکھ دیا ہے، اور بے شک میں اس کو اور اس کی اولاد کو شیطان مردود کے شر سے تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ حضرات محترم اس کے آگے اللہ نے واضح کر دیا کہ فتقبلها ربها بقبول حسن وانبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ سو اس کے رب نے اس مریم کو اچھی قبولیت کے ساتھ قبول فرما لیا اور اسے اچھی پرورش کے ساتھ پروان چڑھایا اور اس کی نگہبانی زکریا علیہ السلام کے سپرد کر دی۔ جب بھی زکریا علیہ السلام اس کے پاس عبادت گاہ میں داخل ہوتے تو وہ اس کے پاس نئی سی نئی کھانے کی چیزیں موجود پاتے۔ انہوں نے پوچھا اے مریم یہ چیزیں تمہارے لیے کہاں سے آتی ہیں؟ اس نے کہا یہ رزق اللہ کے پاس سے آتا ہے، بے شک اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق عطا فرماتا ہے۔ ہنالک دعا زکریا ربہ قال ربی ہب لی من لدنک ذریۃ طیبۃ انک سمیع الدعاء۔ اسی جگہ زکریا علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی، عرض کیا اے میرے مولا مجھے اپنی طرف سے مجھے اپنی جناب سے پاکیزہ اولاد عطا فرما، بے شک تو ہی دعاؤں کو سننے والا ہے۔ فنادتہ الملائکۃ وہو قائم یصلی فی المحراب ان اللہ یبشرک بیحییٰ مصدقا بکلمۃ من اللہ وسیدا وحصورا ونبیا من الصالحین۔ ابھی وہ حجرے میں کھڑے نماز ہی پڑھ رہے تھے یا دعا ہی کر رہے تھے کہ انہیں فرشتوں نے آواز دی بے شک اللہ آپ کو فرزند یعنی یحییٰ کی بشارت دیتا ہے جو کلمۃ اللہ یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کرنے والا ہوگا اور سردار ہوگا اور عورتوں کی رغبت سے محفوظ ہوگا اور ہمارے خاص نیک بندوں میں سے، اور وہ نبی بھی ہوگا۔ قال ربی انا یکون لی غلام وقد بلغنی الکبر وامرأتی عاقر قال کذلک اللہ یفعل ما یشاء۔ زکریا علیہ السلام نے عرض کیا اے میرے رب میرے ہاں کیسے لڑکا پیدا ہوگا، درحال کہ مجھے بڑھاپا پہنچ چکا ہے، میں بوڑھا ہو چکا ہوں اور میری بیوی بھی بانجھ ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اسی طرح اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ قال رب اجعل لی آیہ قال آیتک الا تکلم الناس ثلاثۃ ایام الا رمزا واذکر ربک کثیرا وسبح بالعشی والابکار۔ عرض کیا اے میرے رب، حضرت زکریا نے عرض کیا اے میرے رب میرے لیے کوئی نشانی مقرر فرما دے۔ فرمایا تمہارے لیے نشانی یہ ہے کہ تم 3 دن تک لوگوں سے سوائے اشارے کے کسی سے بات ہی نہیں کر پاؤ گے تم، اور اپنے رب کو کثرت سے یاد کرو، خوب زیادہ اپنے رب کو وذکر ربک کثیرا، اپنے رب کو خوب زیادہ یاد کرو اور شام اور صبح اس کی تسبیح کرتے رہو۔ حضرات محترم یہ قرآن مقدس کا ٹرانسلیشن تھا جو ابھی آپ نے سمجھا، آپ نے سنا۔ اب ہم انشاءاللہ عز و جل اس کے ایکسپلینیشن اور اس کی تشریح کے بارے میں جانیں گے کہ آخر اللہ نے قرآن مقدس کی ان آیتوں میں ہم سبھی کی ہدایت کے لیے کیا نازل فرمایا ہے۔ حضرات محترم سے پہلی آیت میں اللہ رب العزت نے کفار سے محبت اور دوستی رکھنے سے منع فرمایا تھا اور صرف اہل اللہ کے ساتھ محبت کرنے کی اجازت دی تھی، اور جبکہ بعض وہ لوگ جو اللہ کو نہیں مانتے اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے کا دعویٰ کرتے تھے، تو اللہ نے بیان فرما دیا کہ اگر اللہ تعالیٰ سے محبت کی علامت جو ہے وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنا ہے۔ جو آپ کا پیروکار ہے وہ اگرچہ اللہ کی محبت کا دعویٰ کرے یا نہ کرے، اپنے آپ کو اللہ کے بہت مقرب اپنے آپ کو سمجھے یا کہے یا نہ کہے، اگر وہ محمد عربی کی اتباع کرے گا تو اللہ خود اس کو اپنا محبوب بنا لے گا۔ حضرات محترم یہی چیز کو اللہ نے واضح کر دیا کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیروکار ہے وہ اللہ کا محب ہے،
اور جو آپ کی پیروی سے محروم ہے وہ اللہ کی محبت سے محروم ہے۔ حضرات محترم، مخلوق کے کمال کی معراج یہ ہے کہ وہ اللہ سے محبت کرے، اور اللہ کی ان پر عنایت یہ ہے کہ ان سے محبت کرے، لیکن اللہ نے اپنی محبت کے حصول کے لیے تمام مخلوق پر یہ واجب کر دیا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور آپ کی اطاعت کریں۔ اور امام احمد اور حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر موسیٰ تمہارے سامنے زندہ ہوتے تو میری اتباع کرنے کے سوا ان کے لیے کوئی بھی چارہ، کوئی بھی امر ان کے لیے جائز نہ ہوتا۔ حضرات محترم، تو جب حضرت موسیٰ پر بھی محمد عربی کی اتباع واجب ہے تو جو لوگ حضرت موسیٰ کی طرف منسوب ان کی امتی ہیں ان پر بھی محمد عربی کی اتباع بطریق اولا واجب ہوگی۔ اسی طرح جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان سے نزول ہوگا تو وہ بھی آپ کی شریعت کی اتباع کریں گے۔ امام بخاری نے روایت کیا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس وقت تمہارا کیا مرتبہ ہوگا جب تم میں ابن مریم کا نزول ہوگا اور امام تم میں سے ہی ہوگا۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی ہمارے نبی محمد عربی کی اتباع کریں گے تو ان کی ملت کے پیروکاروں پر بھی بطریق اولا یہ واجب ہے کہ وہ ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرے۔ حضرات محترم، امام فخر الدین محمد بن ضیاء الدین عمر رازی یعنی امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے پہلی آیتوں میں بطور تحدید اور وعید لوگوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی دعوت دی، اور اب ایک اور طریقے سے ان کو آپ پر ایمان لانے کی دعوت دی ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہود یہ کہتے تھے کہ ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے محبوب ہیں، تو یہ آیت نازل ہوئی کہ آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کے دعوے دار ہو اور یہ کہتے ہو کہ تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو تم میری اتباع کرو۔ دوسری روایت یہ ہے کہ حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام میں تشریف لے گئے، وہاں قریش بتوں کو سجدہ کر رہے تھے۔ آپ نے فرمایا، اے جماعت قریش، بخدا تم ملت ابراہیمی کی مخالفت کر رہے ہو۔ قریش نے جواب دیا، ہم اللہ کی محبت میں ان کی عبادت کرتے ہیں تاکہ یہ بت ہمیں اللہ کے قریب کر دے۔ تو یہ آیت نازل ہوئی، اے محبوب آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ کی محبت کے دعوے دار ہو تو میری اتباع کرو۔ ایک اور روایت یہ ہے کہ عیسائیوں نے کہا کہ ہم اللہ کی محبت میں مسیح کی تعظیم کرتے ہیں، تو یہ آیت نازل ہوئی۔ خلاصہ یہ کہ جو فریق بھی اللہ کی محبت کا مدعی ہو، اس کی رضا اور اس کی اطاعت کا طالب ہو، تو آپ اس سے کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ کی محبت کا معنی اور اللہ کی محبت کے دعوے میں صادق ہو تو اللہ کے حکم کو مانو اور اس پر عمل کرو، اور اللہ کا حکم یہ ہے کہ میری اتباع کرو۔ حضرات محترم، ان آیتوں میں حضرت عمران، حضرت مریم وغیرہ کا تذکرہ ہے، ان کے بارے میں اب تھوڑا سمجھ لیں۔ علامہ ابو جعفر محمد بن جریر طبری لکھتے ہیں کہ عمران کی بیوی حضرت مریم کی ماں ہے، اور حضرت عیسیٰ بن مریم جو ہیں حضرت عیسیٰ بن مریم کی نانی ہیں، ان کا نام حنہ بنت فاقوس بنت قتیل ہے، اور ان کے خاوند کا نام عمران بن یا شہم ہے۔ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی اولاد سے ہیں۔ محمد بن اسحاق نے بیان کیا کہ حضرت زکریا اور حضرت عمران نے دو بہنوں سے شادی کی۔ حضرت زکریا کی بیوی سے حضرت یحییٰ پیدا ہوئے اور حضرت عمران کی بیوی سے حضرت مریم پیدا ہوئیں۔ جب حضرت عمران فوت ہوئے تو ان کی بیوی حنہ حضرت مریم سے حاملہ تھی۔ مورخین نے بیان کیا کہ وہ عمر رسیدہ ہو چکی تھی اور ان کے ہاں کوئی اولاد نہیں ہوئی تھی۔ ان کے گھر کے پاس ایک درخت تھا۔ ایک دن انہوں نے دیکھا کہ ایک پرندہ اپنی چونچ سے اپنے بچے کو دانہ کھلا رہا تھا۔ اس وقت ان کے دل میں یہ تمنا پیدا ہوئی، انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ ان کو بچہ عطا فرمائے، تو انہیں حضرت مریم کا حمل ہو گیا اور حضرت عمران فوت ہو گئے۔ جب انہیں یہ محسوس ہوا کہ ان کے پیٹ میں بچہ آئے تو انہوں نے اللہ کے لیے نظر مان لی، یعنی وہ اس کو عبادت گاہ کے لیے وقف کر دیں گی اور وہ بچہ دنیا کی کسی چیز سے نفع نہیں اٹھائے گا۔ اور جب ان کے ہاں حضرت مریم پیدا ہوئی تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کے سامنے عذر پیش کرتے ہوئے کہا، اے اللہ میرے ہاں لڑکی پیدا ہوئی ہے، کیونکہ انہوں نے بیت المقدس کی خدمت کے لیے نظر مانی تھی اور لڑکی اپنے کمزور طبیعت کی وجہ سے خدمت
کے بہت سے کام سر انجام نہیں دے سکتی اور بعض احوال میں مثلاً حیض و نفاس میں مسجد میں داخل بھی نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم نے جس لڑکے کے حصول کے لیے دعا کی تھی وہ اس مرتبے کا نہیں ہے جس پائے کی میری دی ہوئی یہ لڑکی ہے۔ حضرات محترم، اللہ و رسول نے لڑکی کی فضیلت میں بہت ساری آیتیں اور احادیث میں تذکرہ اس کا آیا ہے، اسی لیے اسلام میں لڑکیوں کی، عورتوں کی عزت بہت زیادہ بیان کی گئی ہے۔ اسی لیے اسلام میں ان تمام چیزوں کے پیش نظر اسلام میں خواتین کو بہت عزت دی جاتی ہے۔ انشاءاللہ عز و جل نیکسٹ ایپیسوڈ میں مزید ہم اس کے آگے کی باتوں کے بارے میں جانیں گے کہ اس کے بعد آخر کون کون سے معاملات پیش آئیں۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور اگر ہمارے محمدی چینل پر نئے آئے ہوں تو اسے ضرور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں تاکہ اس طرح کی تمام انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک ضرور پہنچے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔